تو بات واضح طور پہ ہے, ہمارے تک بات تھی, ہم چپ تھے. لیکن اگر کوئی بندہ ناموس رسالت کے قانون کو ختم کرنے کی بات کرے گا تو زبان کھینچ دیں گے. کون سازش کر رہے ہیں اور مسئلہ کیا ہے ٹی ایل پی سے؟ السلام علیکم جی, جے کے پوائنٹ میں جہانگیر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں تحریک لبیک پاکستان کے انتہائی سینئر رہنما علامہ فاروق الحسن صاحب. علامہ صاحب, سب سے پہلے تو راولپنڈی میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جی شکریہ. اسٹریٹ فارورڈ کوشچن سب سے پہلے سان ہے سیالکوٹ کے حوالے سے آپ سے کرنا چاہیں گے. آپ لوگوں نے بھی مذمت کی, پوری دنیا سے مذمتی بیانات جاری کیے گئے, لیکن تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ اس واقعے کو جوڑا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ ساتھ ہی ساتھ تحریک لبیک پاکستان کے جوڑنے کے علاوہ یہ کلیم بھی کیا گیا, یہ ڈیمانڈ بھی کی گئی کہ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگنی چاہیے. کیا میسج دینا چاہیں گے سب سے پہلے تو ان لوگوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت کوئی جماعت کسی کام سے برات کا اظہار کر دے, اس کے بعد کسی ظالم اور بدبخت کا کام ہے کہ جو بار بار اس بات کو ان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں. یہاں تو سمپل ایک انسان کی جان کا معاملہ ہے. آپ بلدیہ فیکٹری میں جس جماعت نے یہ سارا کچھ کیا اور 300 بندوں کو زندہ جلا دیا اور وہ مسلمان تھے کراچی میں, تو صرف اس جماعت کے ایک جملے کہنے سے کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں, حالانکہ ان کے عہدیدار بھی اس میں پکڑے گئے اور کئیوں کو سزا بھی ہوئی. کیا ایم کیو ایم کو کسی نے کہا کہ اس کو بین کر دیا جائے, یا پھر کسی نے کیا اس کو؟ محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد 750 ارب کی پاکستان کی املاک جلائی گئی. پنجاب نمبر کی گاڑی سندھ میں جہاں نظر آئی جلا دی گئی. کیا کچھ ہوا؟ بینکیں لوٹی گئی, سارا کچھ ہوا, اور جیے بھٹو کے نعروں کے اندر ہوا. کسی نے نہیں کہا کہ بھئی یہ جیے بھٹو کے نعرے لگ رہے ہیں اور زندہ ہے بھٹو, زندہ ہے کے نعروں کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. جسٹ پیپل پارٹی نے یہ کہا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. زرداری صاحب نے میکسیمم پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور وہ سب کچھ جو ہے نا وہ جائز ہو گیا, کلین چٹ مل گئی ان کو. اسی طرح نواز شریف صاحب نے, ان کی پارٹی نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا. جج صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. پی ٹی آئی نے خود آ کے جو کچھ کیا, پی ٹی وی پہ قبضہ کیا, اور پارلیمنٹ لاجز کے اندر پیٹ والوں نے اور باقیوں نے قبریں کھودی, سارا کچھ ہوا. تو ان کی تو ویڈیوز اور فوٹیجز سارا کچھ موجود ہے. کیا کسی جماعت پہ پابندی لگی؟ جسٹ ایک جملے سے کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں, وہ سب ختم ہو گیا. ہم تو واضح طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تحقیقات کریں. اس میں اگر ہمارا کوئی اس معاملے میں کسی ذمہ دار کا اگر کوئی تعین ہوتا ہے تو ہم حاضر ہیں اس ذمہ دار کو سزا دیں. جب ایک وقوعہ واضح طور پہ ہو چکا ہے کہ بھی اس کا ٹی ایل پی سے تعلق ہی نہیں ہے, ہم نے بھی کہہ دیا, پوسٹ مارٹم رپورٹ میں آ چکا ہے کہ اس بندے کی موت فیکٹری کے اندر ہو چکی تھی, جس فیکٹری میں ٹی ایل پی کا کوئی ورکر موجود نہیں. اب اس کو منصوبہ بندی کے تحت باہر لایا جاتا ہے, پھر وہاں پہ نعرے لگائے جاتے ہیں. تو پھر اب ایک واضح طور پہ یہ تو اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے. تو اس کے بعد اگر کوئی بندہ بات کرتا ہے تو اب تک ہم نے بہت برداشت کر لی ہے. بات ہی ہمارے حد تک, جب تک بات ہمارے حد تک تھی لوگ باتیں کرتے رہے, ہم سنتے رہے کہ یہ ان کی عادت ہوتی ہے. ایک مخصوص طبقہ ہے پاکستان میں جو اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے, یہ لبرل نہیں ہے. لبرل کی اصل تعریف تو جو وہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ غیر جانبدار. اگر غیر جانبداری کی حد تک ہوتی تو ہم پھر بھی برداشت کر جاتے. یہ منافق ہیں. پاکستان میں ٹی ایل پی کے خلاف کریک ڈاؤن ہوتا ہے, 10 سال کے بچے کو گولی لگتی ہے, اس کی ویڈیو موجود ہے. ابھی تک کسی کی انسانیت نہیں جاگی, نہ اتنے دانشوروں نے دانشوری بکھیری ہے. یہاں پہ مسجد میں خون کی ہولی کھیلی گئی, کسی کو انسانیت یاد نہیں آئی. 27 بندے اپریل میں جناب شہید کر دیے گئے, مار دیے گئے. پھر جناب ابھی ریسنٹلی جو کارواں ہوا ہے 12 بندے اس میں شہید کر دیے گئے, کسی کی انسانیت نہیں جاگی. تو یہاں پہ انسانیت کا راگ گلاتے ہوئے آپ ناموس رسالت کے لیے بات کرنا شروع کر دیں گے اس کے خلاف. تو بات واضح طور پہ ہے, ہمارے تک بات تھی, ہم چپ تھے. لیکن اگر کوئی بندہ ناموس رسالت کے قانون کو ختم کرنے کی بات کرے گا تو زبان کھینچ دیں گے. اس کی طرف میں آتا ہوں, لیکن یہاں پر آپ نے سازش کی بات کی. آپ نے کہا کہ منصوبہ بندی کے تحت پری پلانڈ سب کچھ ہوا. کون سازش کر رہے ہیں اور مسئلہ کیا ہے ٹی ایل پی سے؟ دیکھیں جی, ٹی ایل پی سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ٹی ایل پی کہتی ہے آیا آیا دین آیا. اصل مسئلہ انہیں دین سے ہے. جو لوگ اغیار کے ایجنڈوں کی تکمیل کرتے ہیں, ان سے پیسے لیتے ہیں اور پاکستان میں ان کی بولی بولنے کی کوشش کرتے ہیں, ان سب کو مسئلہ ہے. ان کو مسئلہ اپنے اعمال سے ہے. باقی لیکن عمران خان صاحب تو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. لیکن یہ اصل دکھ تو یہی ہے کہ اگر کاش کہ وہ یہ نعرہ نہ لگاتے اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ کرتے تو شاید اتنا دکھ نہ ہوتا. انہوں نے ریاست مدینہ کی بات بھی کی ہے
اور یہ بات کر کے وہ گردوارہ تو 14 ارب روپیہ اس پہ لگا دیتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے کسی بڑے اسلامی مرکز، کسی اسلامی ادارے، کسی ایسی چیز کے اوپر وہ اربوں روپے نہیں لگائے. جو کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی آپ اقلیتوں کو مار دیں، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اقلیتوں کو ختم کر دیں، ان کی عبادت گاہوں کو. ان کے اپنے حقوق ہیں، ان کی عبادت گاہیں ہیں، ان کے دیگر معاملات ہیں، وہ الگ ایک چیز ہے. لیکن یہ آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ مسلمانوں کا جو پیسہ ہے، جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، سبسڈی کے لیے آپ لوگوں سے قرضے مانگ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، آپ 14 ارب روپیہ گردوارے پہ لگا دیتے ہیں. لیکن جس وقت آتی ہے مسلمانوں کی باری تو آپ کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگلی بات یہ ہے کہ آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، آپ اقلیت کے معاملے میں چیخ پڑتے ہیں اور اکثریت کے بہتے خون کو دیکھ کے آپ کے کان پہ جوں بھی نہیں ریکتی. یہ کیا ریاست مدینہ ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا، کیونکہ جیسا کہ ہم نے سانحہ سیالکوٹ کی بات کی، نہ صرف تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم قانون ہے، اس میں بھی ترمیم، یا بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں اس کو ختم کر دینا چاہیے. ان کو کیا میسج ہے آپ کا؟ یعنی پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ایک قانون جس کو ختم ہونے کی ضرورت ہے، جس سے بہت زیادہ انسانیت متاثر ہوئی ہے مشرق سے لے کے مغرب تک، وہ ٹیررزم ہے. لفظ ٹیررزم کی ہر ایک نے اپنی تعریف بنائی ہوئی ہے. اسی ٹیررزم کی تعریف جناب اعلیٰ امریکہ اپنی زبان میں کرتا ہے اور آ کے عراق کو کھنڈر بنا دیتا ہے، افغانستان کو کھنڈر بنا دیتا ہے، یمن کو، شام کو، فلسطین کا آپ مسئلہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. یہی ٹیررزم کا قانون پاکستان میں آتا ہے جناب. تو اس قانون کے تحت یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مجھے جس کو چاہیں وہ دہشت گرد ڈکلیئر کر دیں. 1200 ایف آئی آر یا سم تھنگ ہیں سینکڑوں میں. وہ ساری ایف آئی آرز جو ہوئی ہیں، اس نے نعرہ لگایا، گھر کے باہر لکھ کے لگایا ہوا تھا لبیک یا رسول اللہ، لہٰذا اس پہ ایف آئی آر کاٹی گئی، 780 لگایا گیا. سب سے زیادہ جو ATA کے قوانین ہے پاکستان میں اپنے ملک میں جو دیکھ رہا ہوں، وہ تو اپنی آنکھوں کے سامنے کہ ان کو ختم ہونا چاہیے، کہ جس کو چاہیں آپ دہشت گرد قرار دے کے اس کے بنیادی حقوق سلب کر دیں. تو باقی تو معاملے ہی مختصر ہیں. گستاخی رسول میں پاکستان میں 100 یا 200 یا سینکڑوں میں لوگ ہوں گے، لیکن دہشت گردی کے اس نام نہاد قانون سے تو پاکستان میں لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں. تو چیز تو وہ ختم کرنی چاہیے نا جس سے اکثریت کو تکلیف ہو رہی ہو. باقی رہی بات قانون تحفظ ناموس رسالت کو ختم کر کے وہ کہتے ہیں کہ مسئلے کا حل ہو جائے گا. آپ مجھے بتائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ السلام تک کسی نبی کی توہین ہوتی ہے تو پاکستان میں صرف ایک 295C ہی ہے جو اس قانون کی تحفظ، جو اس قانون کے ذریعے انبیاء کرام کی عزت و ناموس کا تحفظ کرتا ہے، پروٹیکشن دیتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، میں تو چلو ایک مسلمانوں کا ایک مذہبی طبقے کا ایک فرد ہوں. آپ سوچیں کہ بھئی یہاں پہ اقلیتوں کے ایک بہت بڑا نام ہے جے سالک. 295C کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی بائبل کے بارے میں اگر پاکستان میں کوئی بندہ نازیبہ کلمہ کہتا ہے تو میرے پاس 295C کے علاوہ کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. تو یہ تو تمام انبیاء کی پروٹیکشن کا قانون ہے. تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں اس کو ختم کر دیں، کھلی چھوٹ دے دیں، جس کو چاہے مرضی کو بولتا رہے. اگر یہاں اداروں کے خلاف کوئی بولے تو اس کے لیے سزا ہے، اگر کوئی بندہ قائد اعظم کے خلاف کوئی بات کرے اس کے لیے سزا ہے، پاکستان کے جناب اعلیٰ باقی آئین باقی معاملات کے لیے کوئی بات کرے اس کے لیے سزا ہے. کہ انبیاء کرام کی ذات لوگوں کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی، جس کا دل چاہے کوئی بک بک کرتا رہے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو. علامہ صاحب، من سب نبی فقتلہ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ اس کو غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں. کیا ڈیفینیشن ہے آپ لوگوں کی نظر میں؟ یعنی 295C کا قانون جو ہے کہ انبیاء کی جو توہین ہے اس کی سزا موت ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ جو کسی نبی کو گالی دے اس کو کیفر کردار تک پہنچا دو، اس کو مار دو. اگلی بات یہ بھی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی کس کی ہے؟ یہ اسٹیٹ کی ڈیوٹی ہے. اسٹیٹ اس کام کو سر انجام دے گا. ہم صرف نبی علیہ السلام کی حدیث سنا رہے ہیں، ہمارا کام ہے حدیث سنانا. اس پہ عمل درآمد کرنا تو حکومت کا کام ہے اور اس کو چاہیے وہ عمل کرے تاکہ کسی اور کو یہ محتاجی نہ ہو، آپ کے اوپر بد اعتمادی نہ ہو. جب آپ کے اوپر لوگ بد اعتماد ہوتے ہیں، آپ اپنا کام کرتے نہیں ہیں، تو پھر جو ہے نا اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اور ہم نے نہیں کہا کہ بھئی ایسے واقعات ہوں، ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں، آپ بسم اللہ کریں. سب سے پہلے تو یہ خان صاحب کی ذمہ داری ہے کہ آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. ریاست مدینہ کے دوسرے خلیفہ جو ہیں
حضرت سیدنا فاروق اعظم نبی علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی. پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر, دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم. ان کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور آ کے جسٹ یہ کہتا ہے کہ جی اس کا فیصلہ اس کیس کا نبی علیہ السلام نے میرے حق میں کیا ہے, جبکہ یہ بندہ کہتا ہے کہ میں حضرت عمر سے اس کی توثیق چاہتا ہوں, ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. تو صرف اس ایک بات کے اوپر حضرت عمر نے اس کی گردن اڑا دی کہ جو نبی علیہ السلام کا فیصلہ نہیں مانتا اس کا فیصلہ میری تلوار کرے گی. وہاں سب نہیں ہوا, صرف فیصلے سے انحراف ہوا ہے. یہاں پہ تو یہ لفظ ہے کہ بھی باقاعدہ طور پہ جس نے گالی دی ہے, ایسی بات کی ہے, کارٹون بنائے ہیں, فلمیں بنائی ہیں, ایسی کوئی باتیں کی ہیں کہ جو بندہ اللہ معاف کرے کہ بھی بیان بھی نہیں کر سکتا. اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ہماری بات سخت لگتی ہے. تو پھر تو یہاں سے شروع کریں گے آپ حضرت سیدنا فاروق اعظم سے, اور پاکستان تک چلتے آئیں گے تو جناب محمد علی جناح اور قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کے حضرت علامہ محمد اقبال تک آپ کو یہ نظر آئیں گے کہ غازی المدین کی جنازے کی پہلی صف میں کھڑے ہیں. تو پھر آپ کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ اچھا علامہ صاحب, بجا فرمایا آپ نے, لیکن اسٹیٹ کی آپ نے بات کی. بہت سے لوگ اس کو, جو ہمارے اسپیشلی اگر یوتھ کی بات کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے سامنے کوئی گستاخی کرے تو اس کو ادھر ہی پکڑ کے اس کو وہیں پہ اور اس کو جو ہے انجام تک پہنچا دیا جائے, اس کو قتل کر دیا جائے, جو بھی اس کے ساتھ حشر کیا جائے. تو یہ میسج آپ لوگ کس طریقے سے لوگوں کو ہمارے آج جے کے پوائنٹ کے پلیٹ فارم سے دیں گے کہ اگر کوئی گستاخی کرتا ہے کیا کس طرح سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے, کس طریقے سے اس کے ساتھ پولیس کے حوالے کرنا چاہیے, وہ ذرا ہمارے ویورز کو بتائیے گا. لیکن جی پاکستان میں ایک نہیں, ایسی کئی مثالیں آپ کے سامنے بھی ہوں گی, میں پیش کر سکتا ہوں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ایک طریقہ کار ہے کہ جب ایسی کسی چیز کا ہمارے ہاں ہمارے علم میں کوئی آتی ہے تو ہم سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ مقامی تھانے میں اس کی اطلاع دی جائے. پھر اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ بھی وہ اس سے لیت و لال کا کام کرتے ہیں, تب ہم وہاں احتجاج کرتے ہیں کہ خدا کے بندے یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. جسٹ یہ ایف آئی آر کاٹنا, یہ سزا دینے کا کام تو بعد میں کورٹ کچہری کا ہے نا. آپ جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے جسے ایف آئی آر کہتے ہیں, یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم یہ تو درج کریں, رائٹ ہے ہمارا. تو یہاں وہ ایف آئی آر کی حد تک بھی لوگوں کو ان کے ترلے کرنے پڑتے ہیں, ان کے آگے آواز اٹھانی پڑتی ہے. تو ہم تو پہلے یہ کہتے ہیں کہ ایف آئی آر جو ہے نا آپ جا کے کٹوائیں, اس کے بعد پھر آپ کورٹ کا دروازہ کھٹکائیں. ہم امید کرتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ یہاں پہ قانون جو ہے, عدل وغیرہ کا جو پروسیس ہے وہ سلو ہے, لیکن بہرحال ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کو اس بات پہ آمادہ کریں کہ آپ اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے کریں تاکہ لوگ اس معاملے میں افراد و تفرید کا شکار. اور علامہ صاحب, جو لوگ اس قانون کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں, ذاتی مفادات کے لیے, ذاتی رنجش کے لیے استعمال کرتے ہیں, ان کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی, پہلی چیز یہ کہ کوئی بھی قانون ہو, یہ صرف یہ قانون نہیں, کوئی بھی قانون ہو جو بندہ اس کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس کو اس کے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. لیکن یہ اس کا تعین کون کرے گا؟ ذاتی مقاصد کا اور حقیقی ہونے کا عدالت کرے گی. وہی کہتے ہیں کہ بھی عدالتوں کو اور پاکستان کے تھانوں کو اپنا کام بر وقت اگر وہ کریں تو یہ معاملہ ہی نہیں ہوگا.